لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لانا یہ ایک قلبی عمل ہے، دل کا عمل ہے. اس کی کچھ ظاہری علامتیں ہیں، کتاب و سنت میں اس کا تذکرہ موجود ہے. ان کی تفصیلات میں نہ جاتے ہوئے ایک روایت میں پیش کرنا چاہتا ہوں جس میں ایمان کامل کی 3 بڑی ظاہری علامتوں کا تذکرہ ہے. وہ علامتیں جس مومن کی زندگی میں پائی جائے وہ مومن کامل ہے. اس موقع پر ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ایمان کامل کی جتنی بھی علامتیں ہیں اپنے فضل سے ہم سب میں وہ پیدا فرما دیں. آمین. 3 علامتیں ہیں جس سے ایمان میں کمال پیدا ہوتا ہے. نمبر 1، نعمتوں میں اللہ کا بولو شکر ادا کرنا. اس کے جہاں اور بھی بہت سے فوائد ہیں، ایک بہت بڑا فائدہ میں آپ کو بتلاؤں. کروں گے عمل؟ سب کروں گے انشاءاللہ. آپ نے تو یہی سنا ہے نا کہ نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے نعمتوں میں بولو اضافہ ہوتا ہی ہے. بے شک یہ بھی قرآن کا فیصلہ ہے، لئن شکرتم لازیدنکم. لیکن نعمتوں پر شکر ادا کرنے کا ایک اس سے بھی بڑا فائدہ قرآن نے بیان کیا. اللہ کا عذاب معمولی نہیں ہوتا، اس کی شکلیں جو بھی ہو، ہوا کا عذاب ہو، پانی کا عذاب ہو، زلزلے کا عذاب ہو، وبائی بیماری کا عذاب ہو، کسی ظالم حکمران کے تسلط کا عذاب ہو. میں کہا کرتا ہوں، عجیب بات یاد آئی صاحبوں، 1000 علماء ہمارے والد کے اللہ مغفرت فرما دیں، والد صاحب کی طرح 1000 علماء، 1000 اولیاء اللہ، 1000 ابدال، 1000 حکماء کے انتقال ہونے کا اتنا نقصان نہیں ہو سکتا جتنا ایک کوئی نااہل کسی دینی دنیاوی ادارے کا ذمہ دار اگر بن جاوے، چاہے وہ ملک ہو، چاہے وہ صوبہ ہو، وہ شہر ہو، کوئی ہو. کسی نااہل کو ذمہ دار بنا دینے سے جتنا قوم و ملت کا، امت کا نقصان ہوتا ہے، ہزاروں علماء کے انتقال سے اتنا نقصان نہیں ہو سکتا. کچھ سمجھ میں آ رہی ہے کہ آپ تو بہت پڑھے لکھے سمجھدار ہیں ماشاءاللہ. بے شک علماء کا چلا جانا بہت بڑا دینی نقصان ہے،
بہت بڑا ملی نقصان ہے۔ پتہ نہیں ان کی راتوں کی دعاؤں کی وجہ سے عذاب رکا ہوا تھا، پتہ نہیں ان کی دعاؤں، ان کی محنتوں، ان کی کوششوں کے نتیجے میں امت میں دینی چہل پہل عام تھی۔ ان کے چلے جانے سے بہت بڑا ملی نقصان بے شک ہوتا ہے، لیکن یقین جانو کسی نااہل کو ذمہ دار بنا دیا جائے، آپ ایک نااہل کو تو آپ بھگت ہی رہے، پورا ملک والے بھگت رہے، کتنا نقصان ہو رہا ہے، صرف مسلمان اسے تھوڑا محسوس کر رہے ہیں، ان کے اپنے بھی محسوس کر رہے ہیں۔ خیر، بات کو پھیلانے کا کوئی موقع ہوتا نہیں، میں یہ عرض کر رہا، عذاب الہی کی جو شکل ہو، اللہ کا عذاب عذاب ہے۔ معمولی عذاب ساری دنیا کی طاقت مل کر اللہ کے معمولی عذاب کو برداشت نہیں کر سکتی ہے۔ اللہ کے عذاب سے حفاظت کے وہ بھی ایک مستقل موضوع ہے۔ عذاب الہی سے حفاظت کے کیا نسخے ہیں، کیا اعمال ہیں؟ مشہور تو یہی ہے، قرآن میں جو بیان ہوا، حضور کا وجود بابرکت عذاب الہی سے حفاظت کا سبب ہے۔ نمبر 2، استغفار کی کثرت عذاب الہی سے حفاظت کا سبب ہے۔ پہلے ہم عرض کر چکے، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ اس کے علاوہ ایک تیسرا عمل بھی قرآن کے حوالے سے ہم بتلانا چاہتے ہیں، شکر، نعمتوں پر شکر ادا کرنا۔ شکر نعمت عذاب الہی سے حفاظت کا سبب ہے آپ کا یقین؟ بولو، ارے بولو نا بھائی۔ تو یہ عمل کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ اب قرآن سنیے، کیا انداز ہے قرآن کا۔ قرآن پاک میں فرمایا، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود بابرکت کی وجہ سے اب تعالی گنہگاروں کو ان کے گناہوں کے باوجود عذاب سے محفوظ رکھتے ہیں، اور آپ کے بعد دنیا انسانیت اگر استغفار کا اہتمام کرے تو بھی اللہ کے عذاب سے حفاظت کی جاتی ہے۔ ایک اور مقام پہ فرمایا، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم۔ دیکھیے شکر، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اگر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تمہیں کیسے عذاب میں مبتلا کرے گا؟ بہت بڑی بڑی نعمتیں ہیں، ہم ذرا سی مصیبت میں نعمتوں کو بھول جاتے۔ زندگی کوئی معمولی نعمت ہے؟ پوچھئے مرنے والوں سے کتنی بڑی نعمت ہے۔ جوانی کوئی معمولی نعمت ہے؟ پوچھئے بوڑھوں سے، وہ ٹھیک سے سجدے نہیں کر سکتے ہیں، اور سجدے تو ٹھیک ہے، ٹھیک سے کھا پی نہیں سکتے ہیں۔ تندرستی کوئی معمولی نعمت ہے؟ وہ جو جوان بستر مرض پر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، اللہ ساری امت کے روحانی جسمانی بیماروں کو اپنے کرم سے شفا عطا فرمائے۔ ہمارے عزیز نے ہمیں اپنی خالہ کے لیے کہا، نہ جانے کون کون کس بیماریوں میں مبتلا ہے، اللہ سب پر رحم فرمائے۔ تندرستی کی قدر معلوم کر، بیماروں سے پوچھئے۔ بہرحال بڑی بڑی نعمتیں ہیں، اور یاد رکھو اللہ کی طرف سے نعمتوں
کی بارش ہمیشہ برستی رہتی ہے اور مصیبتیں تو کبھی کبھی آتی ہیں، اور اس کو تو ہم مصیبت سمجھتے ہیں۔ رب کی رحمت کی قسم ہے صاحبو، اگر اللہ کی طرف سے آنے والی ان مصیبت کہتے کسے ہیں؟ چلیے یہ بھی سن لیں، آپ کی طبیعت کے خلاف، آپ کے مزاج کے خلاف کوئی بات پیش آ جائے نا، وہ آپ کے لیے مصیبت سے کم نہیں ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ اس میں صبر کر جائیے۔ اللہ کی رحمت کی قسم، اگر مصیبتوں میں ہم نے صبر کیا تو یہ مصیبت راحت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ کیا خوب کہا مولانا محمد عمر پالن پوری رحمت اللہ علیہ کا شعر یاد آیا۔ دو شعر مجھے بڑے، میں اپنے بھائیوں کے لیے خاص طور پر، ان پر بہت غم سوار ہے، اور ساری مسجد والوں کے لیے حضرت والد صاحب کی جدائی کا غم بہت سوار ہے سبھی پر۔ میں لوگوں کی آنکھوں کو بھی دیکھ رہا ہوں، چہروں کو بھی پڑھ رہا ہوں۔ دو شعر مجھے یاد آئے، جسے تو غم سمجھتا ہے خزانہ ہے مسرت کا۔ مولانا محمد عمر صاحب رحمت اللہ علیہ اکثر یہ پڑھا کرتے تھے، جسے تو بولو غم سمجھتا ہے، یہ جدائی کا غم معمولی غم نہیں ہے۔ جن پر یہ غم ٹوٹتا ہے ان سے پوچھو۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے وہ اشعار ابا سنایا کرتے تھے، جب سرکار جدا ہو گئے تو ابا اپنے مخصوص لہجے میں سیدہ فرماتی تھی، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علیہ مسرنا لیالیا۔ یہ والد صاحب کا لہجہ تھا، آپ تو جانتے ہیں، سنتے ہی تھے۔ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الیام سرنا لیالیا۔ ابا جان کی وفات سے مجھ پر جو غموں کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے ہیں، اللہ کی رحمت کی قسم، یہ غموں کے پہاڑ، یہ جو غم کا سورج اگر کسی پہاڑ پر طلوع ہوتا تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ، وہ برداشت نہیں کر سکتا اس غم کو۔ لیکن انا للہ، سب بولو نا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم تو اللہ کے لیے ہیں، اور ہم کیا ہیں؟ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے، ہمارا مال اللہ کا، ہماری جانیں اللہ کی، ہماری عزت اللہ کی، سب کچھ اللہ کا، یہ ہماری اولاد اللہ کی امانت ہے۔ بہرحال خدا کی قسم، اگر ہم مصیبتوں میں صبر کر جائیں، اور جس وقت کوئی مصیبت پیش آ جائے، صبر کا تو وہی موقع ہوتا ہے، اللہ کی رحمت کی قسم، پھر وہ مصیبت راحت کا سبب ہے، اللہ کی رحمت کا سبب ہے۔ بے شمار آیت اللہ کی توفیق سے ہم پیش کر سکتے ہیں، اس کے دلائل میں حدیث ہیں۔ مولانا محمد عمر صاحب کہتے تھے، فرماتے تھے، جسے تو غم سمجھتا ہے خزانہ ہے مسرت کا، اور جسے تو چشم تر کہتا ہے سر چشمہ ہے رحمت کا۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا، ایمان کامل کی 3 علامتیں ہیں۔ پہلی علامت بولو، نعمتوں میں شکر کرنا۔ دوسری علامت، مصیبتوں میں کیسے صبر کیا سرکار نے۔ ہم سرکار کے صبر کو یاد کریں، کیسا صبر کیا آپ نے۔ صبر کی مثالیں سیرت بڑی پڑی ہوئی ہیں۔ جس کے طفیل کائنات کو اللہ نے سزایا، اس کو دنیا والوں نے کوئی کم ستایا؟ کیا کہا؟ جس کے طفیل اللہ نے کائنات کو سجایا، اس شخصیت کو دنیا نے کوئی کم ستایا؟ صبر، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا، جیسے رسولوں نے صبر کی، آپ بھی صبر کیجئے۔ یہ تو دنیا ہے، یہاں تو حالات پیش آنے ہی ہیں۔
یہاں کی مصیبتیں بھی فانی ہیں اور یہاں کی نعمتیں بھی۔ ابا جی یہ شعر سنایا کرتے تھے، عجیب، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی تعمیر کے دوران یہ پڑھتے تھے۔ کیا عبرتناک وہ شعر ہے، ہم نے ابا سے بہت سنا۔ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ، اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ فانصر الانصار والمہاجرہ۔ دنیا کا عیش بھی کوئی عیش ہے اے جوانوں؟ دنیا کے عارضی معمولی عیش کے لیے اپنی جوانیوں کو، جو قیمتی زمانہ ہے زندگی کا، ضائع مت کرو۔ ان جوانیوں کو اللہ کے لیے قربان کر دو، اللہ کی یاد میں، اس کی عبادات میں لگا دو۔ اپنی جوانی کو اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنی ملت کے لیے نافع بناؤ۔ اللہ سے دعا کرو، اللہ ہماری جوانی امت کے لیے نفع بخش بنا دیجئے، نقصان دہ نہ بنائیے۔ لا عیش الا عیش الآخرہ، دنیا کا عیش کوئی عیش ہے؟ کیا ٹھکانہ ہے اس کا؟ جیسے ابھی یہ بادل کا موسم کب ختم ہو جائے کچھ پتہ ہی نہیں، یہ دنیا کی راحت کب ختم ہو جائے، مصیبت سے بدل جائے کچھ پتہ ہی نہیں۔ نہ دنیا کی راحت ابدی ہے، نہ دنیا کی مصیبت یہاں یہ فانی ہے، ہر چیز یہاں کی فانی ہے۔ ہمارا کام یہ ہے نعمتوں میں بولو نا شکر ادا کرنا، مصیبتوں میں بولو صبر کرنا۔ نعمتوں میں شکر کی ایک میں نے بہترین فضیلت یہ بتلائی قرآن کے حوالے سے، اللہ کے عذاب سے حفاظت ہوتی ہے۔ ما کان اللہ لیعذبہم وانت اللہ تمہیں کیوں عذاب دے گا؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، اگر تم شکر ادا کرتے ہو تو اللہ کیوں عذاب دے گا؟ بھائیو، نعمتیں ہم پر ہمیشہ نازل ہوتی ہیں، مصیبتیں یہ بتلانا چاہتا ہوں کبھی کبھی آتی ہے، بیماری کبھی کبھی آتی ہے، اور اس میں یہ نکتہ سمجھانا چاہتا ہوں، ان مصیبتوں میں، چاہے وہ بیماری کی شکل میں ہو، چاہے وہ اپنے عزیز اور قریب اور امام اور ابا اور فلاں کی جدائی کی شکل میں ہو، مصیبت جس شکل میں ہو، اگر ہم نے صبر سے کام لیا تو خدا کی قسم یہ مصیبت راحت کا اور اللہ کی رحمت کا بولو سبب ہے۔ صبر کرنے یعنی آپ دیکھیں نا، قرآن میں کتاب و سنت میں 3 اعمال ایسے مذکور ہیں جن کا کوئی اجر اللہ نے متعین کیا ہی نہیں۔ صبر ایک ایسا عمل ہے اس کا کوئی اجر و ثواب اللہ نے متعین نہیں کیا۔ فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بے حساب اجر، جسے اللہ بے حساب کہے، اللہ کے بے حساب اجر کا کوئی حساب اندازہ کر سکتا ہے؟ نمبر 2، عفو، معاف کر دینا اپنے قصورواروں کو۔ اے جوانوں، اپنی ٹنگڑی کو نیچی کر دو، اپنی ناک کو درست کر لو، ناک اونچی مت رکھو، معاف کرنے کا مزاج بناؤ۔ خدا کی قسم اگر تم نے نہیں معاف کیا تو تمہیں بھی معاف، سب بولو، باہر والے، اندر والے، اوپر والے، بولو، لکھ لیجئے میری بات، کہنا کہ اس نے کہا تھا، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اللہ کا فرمان سناتا۔ آقا فرماتے ہیں جیسے مال خرچ کرنے سے عزت بڑھتی ہے، مال خرچ کرنے سے مال میں برکت ہوتی ہے، معاف کرنے سے عزت کرو گے۔ سچے دل سے جمعہ ہے اللہ کے گھر میں باوضو کون کرے گا؟ اٹھائیے، سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ وہ باہر والے اٹھائیے۔ معاف کرنے کیا کہا قرآن نے؟ جب تمہیں معاف کرنے کی ترغیب دی جائے نا تو کوئی بیوقوف ہے جو تمہیں کیا فائدہ ہے ان کا؟
تمہاری آخرت درست کرنا چاہتے ہیں، تمہارا اللہ سے تعلق درست کرنا چاہتے ہیں، تمہیں اللہ کے خدا کی قسم معافی کا حقدار بنانا چاہتے ہیں۔ ان تعفوا وتصفحوا فلکم اجر عظیم وان تعفوا وتصفحوا، اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے پر بے حساب اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور نمبر 3، روزے پر خیر بات بڑھ رہی ہے، میں یہ عرض کر رہا، ایمان کامل کی کتنی علامتیں ہیں؟ 3، نعمتوں میں شکر کرنا، مصیبتوں میں امام عالی مقام نے، حضور کے آل نے، حضور کے خاندان، کئی کم مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے، کیسا صبر کیا، جنہوں نے کوفہ میں بلایا تھا ہزاروں خطوط لکھ کر کے، اور صرف خطوط نہیں لکھے، وفود بھی بھیجے، جنہوں نے بڑی عزتوں کے ساتھ بڑے دعووں اور وعدوں کے بعد بلایا تھا، کیا ہوا؟ کوفی لا یوفی سے مشہور ہو گئے۔ پھر بولو دھوکہ کیا کہ نہیں کیا؟ بولو نا، آپ کو معلوم ہے یا نہیں ہے؟ کوئی کم پہاڑ ٹوٹے ہوں گے مصیبت، اور پھر اپنے معصوم بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ صبر۔ امام عالی مقام نے آخری رات جب تھی، 9 محرم الحرام کا دن ختم ہو کر جو رات آئی، کہا تھا کہ بھئی ایک رات اللہ کو منانے کے لیے دے دی جائے، موقع آئندہ کل صبح میں دیکھا جائے۔ اس رات وہ آیت کریمہ پڑھتے جاتے، روتے جاتے، اور اپنے گھر والوں کو صبر کی تسلی دیتے۔ قرآن پاک میں فرمایا، ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ کی مدد اگر چاہتے، کون چاہتا ہے بھائی؟ بولو نا، سب چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے ہو؟ اللہ کی اگر مدد چاہیے، صبر کیجیے حالات پر، اور نمازوں کا، ارے بولو نا بھائی، اور پیچھے والوں اوپر والوں، صرف جمعہ کا ذکر نہیں ہے۔ آپ صرف جمعہ کے مسلمان ہیں یا ہمیشہ کے مسلمان ہیں؟ ارے بولتے کیوں نہیں ہو بھائی؟ مجھ پر تو نہیں، ہمت نہیں ہو رہی تھی مصلی پر کھڑے ہونے کی، بہت ہمت کر کے کھڑا ہوا۔ آپ جمعہ کے مسلمان ہو یا ہمیشہ کے؟ بولو نا بھائی۔ تو پھر جمعہ میں صرف نماز فرض ہے یا ہمیشہ 5 وقت فرض ہیں؟ یہ جو مجمع ابھی ہے جمعہ میں، ہمیشہ 5 وقت میں کیوں نہیں؟ فجر میں کیوں نہیں؟ کیا وہ فجر کا اور 5 وقت کی نمازوں کا حکم خالی مسجد و جماعت کے لیے ہے؟ خالی طلبہ اور علماء کے لیے؟ وہ خالی بدھوں کے لیے ہے؟ کیسے اللہ کی مدد پھر آ سکتی ہے؟ روزانہ کھلے عام ہم اگر نافرمانیاں کرتے رہے، نمازیں چھوڑتے رہے، اللہ کے بڑے بڑے حکموں کو توڑتے رہے، کیسے اللہ کی مدد آ سکتی ہے؟ ارادہ کرو، انشاءاللہ ہم اہتمام کریں گے۔ بہرحال مجھے کچھ حالات بھی بتلانے تھے، اور میرے ذہن میں تو وہ روایت تھی کہ مرنے والا جب مر جاتا ہے تو 7 اعمال ایسے بتلائے جس کا ثواب، بولو، مرنے کے بعد انشاءاللہ ابا کی قبر پر ان کو ثواب ملے گا۔ آج ہم صبح میں جا کر کہہ رہے تھے، دیکھو یہ بھی ایک بزرگوں سے ہم نے سیکھا ہے انداز دعا کا۔ کروں گے آپ ایسی دعا؟ ارے بولو نا، کون کرے گا بھائی؟ میں ایسا ہی، میرا بیان ہی ایسا ہے۔ ارے سب کہو نا، سب کروں گے انشاءاللہ۔ ہم نے وہاں قبر پر جا کر کہا، اللہ، چونکہ آپ کا حکم تھا نا، قبر اصل نہیں، اللہ کا امر اصل ہے۔ اللہ نے نبی کے ذریعے یہ طریقہ میں بتایا کہ اس طرح مرنے کے بعد کیا جائے، یہ پروسیجر ہے، ورنہ وہ قبر اصل تھوڑا ہی ہے، اللہ کا امر اصل ہے۔ اللہ جی یہ ہمارے حوالے تھے، ہم تو کمزور ہیں، ہم کمزور تھے، اس کے باوجود ہم نے رحم کیا اور کوشش کی ان کو نفع پہنچانے کی۔ اللہ آپ تو کامل ہیں، اے اللہ ہمارے پاس سے بھی آپ کے حوالے ہو گئے ہیں، اللہ کرم کر دیجیے۔ میں نے کہا دعا میں 2-3 جملے عجیب آج پہلی مرتبہ زبان پر آئے۔ میں نے کہا، اللہ ہم نے جس قبر میں ان کو سلایا لٹایا ہے وہ قبر ہمارے لیے تو تنگ ہے اے اللہ، لیکن آپ نے امر کر دیا، حکم کر دیا تو یہ قبر کشادہ ہو جائے۔ اللہ جس قبر میں ہم نے سلایا ہے
وہ قبر اگرچہ تاریک ہے لیکن اللہ اگر آپ نے امر دے دیا، حکم دے دیا تو یہ تاریک قبر روشن اور منور ہو جائے گی۔ یہ ہمارے لیے مٹی کا تنگ گھڑا ہے، اللہ اگر آپ نے حکم دے دیا، اور نبی کی جو بشارتیں ہیں ایمان والوں کے لیے، تو اللہ آپ کے حکم کے بعد یہ قبر کا تاریک گھڑا جنت کا باغیچہ بن سکتا ہے۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ یہاں جتنے سجدے ہوتے رہیں گے، جتنی نمازیں پڑھی جائے گی، کون نہیں جانتا اللہ نے ذریعہ بنایا تھا حضرت والد صاحب کو۔ انشاءاللہ ہر کسی جو بھی ذریعہ بنے ہیں اس مسجد کی تعمیر میں، اللہ تو سب کو ہی جانتا ہے، ہم تو بھول بھی گئے ہیں بہت سے قرآنوں کو، اور یہ فطری چیز ہے، اللہ تو جانتا ہے۔ جہاں ان سب کو یہاں کی عبادتوں کا اب تک جو ہوئی اور قیامت تک جو ہوتی رہے گی ثواب ملے گا، چونکہ اصل ذریعہ اور اللہ نے حضرت والد صاحب کو بنایا تھا۔ انشاءاللہ اس لیے کسی کی نماز اور ثواب میں کمی کے بغیر اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کا ثواب ان کو ضرور دے گا، ہمیں اللہ کی ذات سے یہ یقین ہے۔ بہرحال یہ کہہ رہا تھا 3 علامتیں ہیں ایمان کامل کی۔ نعمتوں میں بولو، ارے بولو، شکر کرنا، مصیبتوں میں صبر کرنا، اور تیسری علامت اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا۔ اللہ کا فیصلہ تمہارے مطابق ہو تو، تمہارے مخالف ہو تو، اللہ کا فیصلہ زندگی کا ہو تو، اللہ کا فیصلہ موت کا ہو تو، کیونکہ ہماری تدبیر سے کچھ نہیں ہوتا، وہ جو پہلے سے اللہ نے فیصلہ کر رکھا ہے اسی کو قرآن نے کہا۔ قرآن پاک میں فرمایا قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم فرمایا محبوبم اعلان کر دیجئے، اعلان تمہارا ہے، بیان ہمارا ہے، بتلا دیجئے قرآن کے حوالے سے اہل ایمان کو، لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا، اللہ نے جو کچھ فیصلہ کر رکھا ہوا ہے وہ تو کر رہے گا، دنیا چاہے نہ چاہے۔ ہمارا کام یہ ہے ہوا مولانا، اللہ سے بدزن ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ سے شکوہ شکایت کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ ہمارا بہترین کارساز ہے۔ دنیا والوں کا بھروسہ ہے، مجھے ایسے ایسے تجربے ہوئے اسی جگہ پر، ایسے ایسے تجربے ہوئے، بڑی محبتوں سے پیش آنے والے آج ایسے نظریں چرا رہے ہیں کہ حیران ہو، ان پر بھروسہ ہم کریں گے؟ اللہ نے حکم دیا لوگوں دنیا والوں پر کیوں بھروسہ، مجھی پر بھروسہ، تمہارے سارے کام ہم بنائیں گے، آج تک ہم نے ہی بنائے ہیں، اور تم کون ہو؟ ساری کائنات کے مخلوق کے کام ہم نے بنائے ہیں اور آئندہ بھی ہم ہی بنائیں گے۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ جذباتی بیان کر رہا ہوں، یہ حقائق ہیں، ارے بولو نا بھائی، یہ حقائق ہیں یا نہیں ہیں؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ایمان والو کسی شیخ پر، کسی عہدیدار پر اور کسی فلاں پر بھروسہ مت کرو، ہم پر بھروسہ کرو، ہمیں اپنا ولی اور دوست بنا لو، پھر دیکھو ہم تمہارے کام کیسے بناتے ہیں۔ بہرحال سرکار نے فرمایا تھا، حضرت عمر نے جب یہ 3 علامتیں بتلائی نا، نصبر علی البلاء ونشکر علی الرخاء ونرضى بالقضاء، کہ نعمتوں میں شکرت کرتے ہیں، مصیبتوں میں صبر کرتے ہیں اور اللہ کے فیصلوں پر راضی ہوتے ہیں۔ سرکار نے قسم کھا کر فرمایا فزتم ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم، مؤمنون انتم ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم، اگر یہ 3 باتیں تم میں پائی جاتی ہیں تو تم کامل مؤمن ہو۔ کروں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ یہ مجلس کو قبول فرما لے اور ہم سارے مسجد والوں کی طرف سے
اس مجلس کا یہ ایک تعزیتی مجلس ہو گئی. ہمیں کوئی رسمی طور پر الگ سے کسی مجلس کی ضرورت نہیں تھی، بس یہی ایک تعزیتی مجلس ہو گئی. ٹھیک ہے نا بھائی؟ مجھے بعض دوستوں نے کہا بھی تھا کوئی تعزیتی مجلس ہو، تو میرے ذہن میں یہی تھا اللہ اس تعزیتی مجلس کو صرف ہماری طرف سے نہیں، مسجد کے ہر چھوٹے بڑے نئے پرانے پابند غیر پابند ہر نمازی کی طرف سے، پورے علاقے کی طرف سے اللہ تعالیٰ قبول فرما کر اس کا ثواب ہمارے والد محترم کو اور ہمارے مسجد کے جتنے نمازی مرحوم ہو گئے ان سب کو اور ساری امت کو عطا فرما دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.